نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة أقام الدين ومن تركها هتم الدين أو كما قال عليه السلام. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پا پیتا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے معزز و ہم سفر ساتھیوں اور میرے قابل قدر اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے، سامعین گرامی، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت و فوائد کو بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. گرامی برادران اسلام، اگر کسی کے نماز اس کو فحشات سے، رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے، اغلوطات سے، منکرات سے نہ روکے تو جان لیجئے اس کی نماز میں ضرور خلل ہوگا، نقص ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی نماز تاثیر سے خالی و عاری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں پر محنت کرے اور اسے خضوع کے ساتھ ادا کرے، پھر اس وقت یہ نماز ہمیں بے حیائی سے روکے گی، ورنہ نہیں. معزز سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ شہادت کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنا. نمبر 2 نماز. نمبر 3 روزہ. نمبر 4 زکوٰۃ. نمبر 5 حج بیت اللہ. ان 5 چیزوں میں سب سے زیادہ اہم و بنیادی چیز نماز ہے، جس کا اندازہ آپ ان آیات مبارکہ اور احادیث مطہرہ سے بخوبی لگا سکتے ہیں، جس میں نماز کی اہمیت و فوائد کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان اور کفار کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. اور ایک جگہ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے من اقام الصلاۃ اقام الدین وما ترکها اتم الدین، یعنی جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. گرامی قدر احباب، توجہ فرمائیں، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے نماز کے لیے مسجد تشریف لانا، نزاع کی حالت میں الصلاح کی صدائیں لگانا، ان لڑائیوں میں نمازوں کا اہتمام فرمانا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاح کا جملہ ارشاد فرمانا نماز کی اہمیت پر بین ثبوت ہے. بس اسی دعوت فکر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. خدا کو مل کر منائے چلو نماز پڑھے، اذان سب کو بلائے چلو نماز پڑھے، نمازیوں کو ملی تو جہاں کی خوشیاں، نماز سے رب کو منائے چلو نماز پڑھے، ڈرے خدا سے ہر وقت دیکھتا ہے ہمیں، بہانہ اپنا بنائے چلو نماز پڑھے. وما علینا